اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ سب سے پہلے دعائے سلامتی امام اعظم اجل اللہ فرجہ شریف۔ مولا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا روز جیسا کہ ہے، ایام ابو طالب چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ سب کو اور اس سے بھی پہلے خصوصاً جو ہے محمد وآل محمد ہمارے وقت کے امام اعظم اجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کو ہدیتاً جو ہے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھتے چلیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ سب سے پہلے چند اشعار جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سید البطحاء نگہبان رسول نکاح خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کرنا چاہوں گی آپ سب کی خدمت میں، اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے آج پھر موقع دیا کہ میں آپ سب کے درمیان آ کر جو ہے اس نورانی محفل کا حصہ بن سکوں، اور خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ توفیق دی ہے کہ ہم آج محمد وآل محمد کا ذکر کر سکیں۔ ایک الگ شان کی حویلی ہے۔ کون سی حویلی؟ ایک الگ شان کی حویلی ہے یہ جو عمران کی حویلی ہے، جس نے دو تاجدار پالے، جس نے دو تاجدار پالے، یہ اس مہربان کی حویلی ہے۔ رازقوں کو بھی جو کھلاتا رہا، رازقوں کو بھی جو کھلاتا رہا، ایسے سلطان کی حویلی ہے۔ نعت کا اولین حوالہ جو ہے، نعت کا اولین حوالہ جو ہے، یہ اس ثنا خان کی حویلی ہے۔ دین پر جس نے وار دی نسلیں، دین پر جس نے وار دی نسلیں، ایسے نگران کی حویلی ہے۔ جو عظمتوں کا جہاں میں مرکز ہے، جو عظمتوں کا جہاں میں مرکز ہے، یہی تو ہے جو ذیشان عمران کی حویلی ہے۔ ماشاءاللہ، یہی تو ہے جو ذیشان عمران کی حویلی ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں خداوند متعال کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا وقت نکال کر محمد وآل محمد کا ذکر کر سکیں، اور ہماری تو زندگی کا اثاثہ ہی جو ہے ذکر اہل بیت محمد وآل محمد ہے علیہ السلام۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہمارے لیے نمونہ عمل ہستیاں ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر آج ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ کسی بھائی نے فرمائش کی تھی کہ میرے پیج پر کہ میں ان کو جو ہے قصیدہ سناؤں یا پھر کوئی دعا یا کوئی نوحہ عرفان حیدر کا۔ تو جیسا کہ آج ولادت کے موقع سے ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا جشن ہے، تو میں ایک دعا سے شروع کروں گی جو کہ دعا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، استغاثہ ہے بی بی کا۔
تو استغاثے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور بی بی سے دعا کرتی ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے جتنے بھی چاہنے والے جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، تمام چاہنے والوں کی پریشانیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور خصوصاً آج کے اس دن کے صدقے میں، اس مبارک دن کے صدقے میں بی بی ہمارے اوپر یہ جو مشکلات آ گئی ہیں، یہ جو وبا آ گئی ہے، اس سے ہماری جان چھڑوا دیجیے، اس وبا کو ختم اور نیست و نابود فرما دیے، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس وبا سے نجات دلائیں۔ اور جس بھائی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا ہے، اس کے علاوہ امتحانوں میں کامیابی کے لیے کہا گیا ہے، بہت سارے، ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے، کوئی مفلسی کی، کوئی غریبی کے، ہر کسی پر کوئی نہ کوئی امتحان ہے۔ تو خداوند تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود پر نور کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے وجود پر نور کے صدقے میں، اور آج کی اس ہستی کہ جس سے یہ دن منسوب ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے وجود پر نور کے صدقے میں، کہ جن کو محسن اسلام کہا گیا ہے، ان کے صدقے میں خدا ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور خصوصاً جتنے بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ خدایا دیکھنے والوں کی بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں تمام کو قبول و منظور فرما۔ اور سب سے پہلے اور آخری جو ہماری دعا ہے، خصوصی دعا ہے، وہ ہمارے وقت کے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد از جلد ضرور فرما، ہمیں ہمارے آخری محمد کا دیدار نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کی شان میں ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، آمین، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ جتنے بھی مقروض ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں کاروبار کے حوالے سے یا ویسے بھی، ان سب کے لیے خصوصی دعا ہے۔ تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مقروض آسماں والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی ہری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے، یا زہرا، یا زہرا، یا
قلب مومن سے غم جدا کر دے، بس غم کربلا عطا کر دے۔ بے گناہ قید میں ہے جو مومن، معجزے سے انہیں رہا کر دے۔ یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، غم کوئی حسینیوں کو نہ دے، جو حسینی ہے تیرے بابا کو جان سے پیارا ہے۔ یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا، ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت کے، رزق اولاد زندگی نعمت جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے۔ یا ظاہرا یا ظاہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تو سخی ہے تیرے بچے بھی، ایک راہب کی ہی گواہی میں جگ یہ سارا ہے۔ یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا، جتنے بھی بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ایک دفعہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے آج تک مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سب کے لیے دعا گو ہوں میں، اور بی بی سے استغاثہ کرتی ہوں۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ سر جھکاتے ہیں، ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے۔ یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا یا ظاہرا، فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا۔ مولا آج کے دن کے صدقے میں جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان سب کو جوار شہیدان کربلا میں جگہ عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ میرے مرحومین کو، اس کے علاوہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے مرحومین کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصاً علماء حقہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسا کہ کل ایک علماء ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب، اور ان کی قبلہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کر دیں، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے بھی پڑھ کر ایک دفعہ ایصال ثواب کر دیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ سب سے پہلے جو ہے محمد وال محمد کی شان میں ایک نعت پیش کرنا چاہوں گی، یہ بھی ایک فرمائش تھی میری بہن کی، تو میں پیش کرتی چلوں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ
مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، شاہ رب العلا صورت حق نما، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا، آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا، صورت حق نما شافع محشرا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ کعبہ قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ممدوح ذات خدا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ آپ شمس و ضحیٰ آپ بدر و دجا، آپ نور الہدا آپ خیر الورا، شمع بزم ہدا شاہد کبریا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ پردہ میم احمد سے جو ہی اٹھا، ہو گئی جلوہ گر ذات رب العلا، ذات احمد احد سے نہیں ہے جدا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں، جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں، اس کو بطول کہتے ہیں، اس کو بطول کہتے ہیں، کیونکہ سردار انبیاء کھڑے ہو جائیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر اس طرح کہہ دیں کہ جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہو جائیں اس کو سردار انبیاء کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں سردار انبیاء کھڑے ہو جائیں اس کو بطول کہتے ہیں، جس کے احترام میں بطول بھی کھڑی ہو جائیں اس کو علی کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں علی بھی کھڑے ہو جائیں اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سید البطحاء، السلام علیکہ یا نگہبان رسول، السلام علیکہ یا محسن اسلام۔ اب جیسا کہ محسن اسلام سے ایک آیت یاد آ گئی کہ مصادیق میں سے ایک مصداق اس آیت کا جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ہے، اور وہ آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا جزا سوائے احسان کے کچھ ہے؟ خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔
لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے خدا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کا سب دین پر قربان کر دیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے خدا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کا سب دین خدا پر جو ہے قربان کر دیا۔ تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور خدا احسان کا بدلہ جو ہے بہت جلد عطا کر دیتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ لوگوں کی حیثیت محدود ہے، مگر مجھ خدا کی حیثیت لامحدود ہے، اور بے شک خدا کی ذات لامحدود ہے۔ وہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو گداگر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں نے، خدا کیا فرما رہا ہے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب سے؟ جناب ابو طالب سے فرما رہا ہے خدا کہ آپ کو اس احسان کا بدلہ میں نے علی عطا کیا ہے، علی عطا کیا ہے۔ اور جناب خدیجہ کو فرما رہے ہیں کہ اے خدیجہ، میں نے انمول خزانے میں سے جو سب سے لازوال چیز تھی فاطمہ زہرا تجھے عطا فرمائی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، سورہ رحمان میں ہے 27ویں پارے میں، مرج البحرین یلتقیان، یعنی دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، اور ان دو سمندروں کو ملانے والی جو ہستی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے تو اگلی ہی آیت میں کہتے ہیں کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور کیا کہ ان دو سمندروں میں سے دو گراں قدر موتی حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سرخ اور دوسرے کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت جو ہے اس کے جو مصدیق ٹھہرتے ہیں ان میں سے ایک مصداق جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ہے۔ اور اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے جشن ہے تو ان کی شان میں ایک قصیدہ بھی پیش کرتی چلوں، اور اس سے پہلے ایک ربائی پیش کرتی چلوں گی ان کی شان میں۔ محمد ہو، حیدر ہو، حسن ہو، یا ہو بیمار کربلا، باقر ہو، جعفر ہو، کاظم ہو کہ علی رضا، تقی ہو، نقی ہو، عسکری ہو یا آخر الزمان ہو، ہر جز اس کا پیکر خالق سے ملے گا، ہر جز اس کا پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ یہاں ابو طالب سے ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، ایمان کے ہر دور کا درما ابو طالب، تختے دل ہستی کا سلیماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمہ ایماں ابو طالب، ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، رسول اکرم کی بات کر رہے ہیں کہ ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا، قندیل چراغ رخ احمد ابو طالب، باطل کے لیے ضربت ایزد ابو طالب، ہر مملکت دین کی ہے سرحد ابو طالب، دستار پیمبر کو جو عمران نہ بچاتا، دستار پیمبر کو جو عمران نہ بچاتا، ہر سمت ثقیفہ ہی ثقیفہ نظر آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے ماشاءاللہ۔ اب ایک قصیدہ پیش کرتی چلوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کے کمنٹس میں پڑھ رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو دعا میں بھی یاد رکھوں گی انشاءاللہ، اور جس جس نے دعا کا کہا ہے ان سب کو میں اپنی دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالی، اور جس کی یہ جو فرمائش ہے یہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ پوری کر سکوں میں اس فرمائش کو۔ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے عین ایمان ہے، کل ایمان کے باپ
کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، خاص فطرت کا پہلا مصور ہے وہ، صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ، صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ، مصطفیٰ کی مودت کا ذاکر ہے وہ، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ، جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں، جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں، آج بھی سورہ آل عمران ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج بھی سورہ آل عمران ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، اس کا پہلو بدلنا عبادت بنی، اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی، اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی، میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی، ایک اللہ علی ایک اس کا علی، علی یعنی بلند اور ایک اس کا علی، ایک اللہ علی ایک بندہ علی، جس کے بیٹوں کو لوگوں نے اللہ کہا، جس کے بیٹوں کو لوگوں نے اللہ کہا، پوچھ خالق سے وہ کیسا انسان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑھا، خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا، خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا، جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا، اور انگلی پکڑ کر چلتا رہا، آیتوں کی زمین جس کی آغوش ہے، آیتوں کی زمین جس کی آغوش ہے، ساتھ تطہیر ہی اس کا دامان ہے، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، خود ہی مولا علی سر جھکائے ہوئے، کیسا منظر ہے ماشاءاللہ، خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے، ساتھ زہرا کے سرور ہے آئے ہوئے، ساتھ زہرا کے سرور ہے آئے ہوئے، اور عصمت کی چادر بچھائے ہوئے، سارے بیٹھے ہیں محفل سجائے ہوئے، حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں، جبرائیل کہتے ہیں حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں، آج تو 5 عمران مہمان ہیں، کل ایمان کے باپ کا تذکرہ، کل ایمان کے
باپ کا تذکرہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ، کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ ابھی کسی کی گزارش تھی کہ مولا رضا علیہ السلام کا قصیدہ سنا دیں، تو انشاءاللہ 11 ذی-القعدہ کو میں لائیو آؤں گی اپنے پیج پر، تو آپ لوگ مجھے فالو کیجئے گا اور میرے پیج کو لائک بھی کریں، اور کے پروڈکشن ہاؤس کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ چینل ہے، اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔ اور خصوصاً آج میں جن کے پیج پہ آ رہی ہوں، باسط علی مدحتی، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے والا بنائے، اور ہماری ذات سے کسی کو بھی کوئی اذیت نہ پہنچائے، اور ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، الہی آمین ثم آمین۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اس کے نیچے جو فرمائش تھی وہ یہ تھی کہ کربلا کا یا اربعین کا ایک سنا دوں، تو ایک جو ہے سناتی چلتی ہوں، کربلا کا ہی ہے اور میرا فیوریٹ بھی ہے۔ خدا ہم سب کو زیارات سے مشرف فرمائے، ہم سب کو بار بار کربلا، مکہ و مدینہ کی زیارات سے مشرف فرمائے، ایران عراق کی زیارات سے نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو۔ ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب
سے جانا نصیب ہو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، پھر کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکرے در در پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ کہ ہم سب اسی سال کربلا کی زیارات کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند تعالیٰ جلد از جلد آج کے دن کے صدقے میں حالات کو بہترین سے بہترین فرمائے، اور جلد آج کے دن کے صدقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس نورانی ہستی کے صدقے میں اس وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹائے، اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی دعائیں دیں، اتنا سراہا۔ انشاءاللہ کہ وہ جو مولا رضا علیہ السلام والا ہے وہ میں اپنے پیج پہ 11 ذیقعت کو لائیو آؤں گی، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جن کی فرمائش ہے تو میں ان کو وہاں پر ضرور مدحت سرکار کر کے ضرور سناؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے یہی چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سب کو دعا میں یاد رکھیں، اور اختتامیہ دعا پڑھتی چلوں مولا غازی ابوالفضل عباس باوفا علیہ السلام کی۔ مختصراً پڑھوں گی، ویسے تو یہ دعا بہت لمبی ہے تو مختصراً پڑھوں گی۔ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں کہ پروڈکشن ہاؤس ٹیم کو اور یہ باسط علی مدحتی جو ہیں ان کو اور ان کی ٹیم کو بھی، اور جتنے بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کمنٹس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔
کہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں خدا سب کی پریشانیوں کو نصف نابود فرمائے، ان سب کی دلی نیک جاز حاجات کو قبول و منظور فرمائے، ہر قسم کے امتحان سے ان لوگوں کو رہائی عطا فرمائے، ان کے امتحانوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام زمان اجل اللہ فارج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، ثم آمین۔ تو شیر جری ہے، سخیوں کا سخی ہے، یا باب الحوائج میری فریاد کو سن لے۔ تو شیر جری ہے، سخیوں کا سخی ہے، یا باب الحوائج میری فریاد کو سن لے۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ آئی ہوں تیرے در پہ بڑی آس ہے مولا، ہر ٹوٹے ہوئے دل کا تو احساس ہے مولا۔ تو ایک سمندر ہے، مجھے پیاس ہے مولا، زخموں کی دوا صرف تیرے پاس ہے مولا۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ بے دست سخی اپنی سخاوت تو دکھا دے، مرتے ہوئے لوگوں کی حیات اور بڑھا دے۔ تو چاہے تو مٹی کو بھی اکسیر بنا دے، بیمار کو عباس سے علمدار شفا دے۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ ملتی ہے تیرے در سے گنہگار کو عزت، بٹتی ہے زمانے میں تیرے ہاتھ سے دولت۔ اولاد، شفا، رزق، ہنر، نطق، سماعت، ایثار، وفا، عشق خدا تیری اطاعت۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ حالات نے اے مولا مجھے توڑ دیا ہے، آلام و مصائب سے مجھے جوڑ دیا ہے۔ طوفانوں کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے، اپنوں نے بھی اب ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ یہ کہہ کے نگاہوں کو تیرے در پہ جھکایا، بس سر پہ سلامت رہے ماں باپ کا سایہ۔ دے علم و ہنر بچوں کو، صحت بھی خدایا، کب ہم نے کسی غیر کو مشکل میں پکارا۔ امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے۔ عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس
عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، بے جرم آزادار جو ہیں قید میں مولا، زندہ میں بچھاتے ہیں مگر فرش عزا کا، مل جائے انہیں سید سجاد کا صدقہ، دے ان کو رہائی کی خبر وارث زہرا، امداد کرو میری، امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان آپ سب کی خدمت پیش کرنا چاہوں گی، اور خداوند تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ وہ اس فرمان کو پڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بہت سے لوگوں جنہوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے تو ان کی دعاؤں کا زیادہ تر جو ان کو حل ہے وہ اس حدیث میں مل سکتا ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں، اونکا للضعیف افضل من الصدقہ، یعنی یاری کردن ناتوان بہتر از صدقہ دادن است۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے تمہارا کمزور کی مدد کرنا، کسی بھی کمزور کی مدد کرنا صدقہ دینے سے بہتر ہے، صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ صدقہ ہر برائی کو ٹال دیتا ہے، ہر برائی کو صدقہ ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، ہر آفت کو ٹال دیتا ہے، مشکل کو ٹال دیتا ہے، ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، وبا کو ٹال دیتا ہے صدقہ۔ تو جو لوگ بھی پریشان حال ہیں وہ اس ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے اپنی مشکلوں میں آسانیاں لائیں، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو خدا اس میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور جب ہم کسی کمزور کی مدد کریں گے، پھر وہ چاہے ہمارے اہل و عیال میں سے کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ بھی اگر دیتے ہیں تو صدقہ دینے کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اپنے اہل و عیال میں جو ناتوان ہے ان لوگوں کو دینا ہے، کہ جو اتنی سکت نہیں رکھتے کہ اپنے خرچ، اپنے اخراجات برداشت کر سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں جو ہے گزارش کروں گی کہ جو بھی پریشان حال ہیں، ذکر محمد وآل محمد کے ساتھ ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، محرمات سے پرہیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں لائیں، اور خدا کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے خدا نعمتوں میں فراوانی جو ہے کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو مانگنے والے، کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ پر مل جاتے ہیں، مانگنے والا بھی ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو نہیں دیتے، مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، خدا کے نام پہ ہم دیتے ہیں، لیکن ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ یہی اگر ہم اس بچے سے چیز خرید لیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں اپنے لیے کما کر حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اتنے پریشان حال ہیں کہ اپنے بچوں کو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہر تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرے، نیست و نابود فرمائے، خوشحالیوں میں ان کو جو ہے تبدیل فرمائے۔ اور آپ سب سے اجازت چاہوں گی اب، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کے پروڈکشن ہاؤس کو، اور اس کے علاوہ مجھے بھی، اور جتنے بھی کے پروڈکشن ہاؤس کی ٹیم ہے اس کو، اور باسط علی مدحتی صاحب جو ہے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پیج پر آؤں اور آ کر آپ سب کی خدمت میں کچھ منقبت خوانی کر سکوں، کچھ دعائیں پڑھ سکوں، نعت خوانی کر سکوں۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور محمد وآل محمد کی بارگاہ میں مجھے اتنا موقع عطا فرمایا کہ میں ان کی شان میں چند اشعار بیان کر سکوں۔ اور خصوصاً آپ سے گزارش کروں گی کہ جیسے ہی آپ لوگ یہاں سے ختم کریں تو اس کے بعد ایک دفعہ تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً علامہ صاحب کے لیے، علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ اجازت دیجیے علیہ زینب کو۔